السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کی توجہ ایک ٹیکنالوجی کے ایسے ریولیوشن کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں جو کہ ہمارے سر پہ آیا کھڑا ہے، لیکن اگر ہم نے اس کی اہمیت کو نہ جانا اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو ہم بہت زیادہ پچھتائیں گے۔ میرا اشارہ بلاک چین، میٹاورس اور اس سے ملتی جلتی دوسری ٹیکنالوجیز کی طرف ہے جو اس دور کی گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم نے یہ غلطی 20 سال پہلے بھی کی تھی جب ارلی 2000 میں ویسٹرن کنٹریز اور نارتھ امریکہ کنٹریز نے سارا کام آؤٹ سورس کیا تھا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، جس میں انڈیا، بنگلہ دیش، فلپین اور ایون پاکستان بھی شامل تھا۔ لیکن پاکستان کی بیوروکریسی اور بہت ساری اور طاقتیں ایسی تھیں جس نے بہت زیادہ ہرڈلز کریٹ کی۔ فار ایگزامپل اس وقت انگلینڈ کی کچھ کمیونیکیشن کی ٹیلی کام کی کمپنیز تھیں، O2 تھا، ووڈافون تھا، 3 تھا۔ اس طرح کی کمپنیز نے جب آؤٹ سورس کیا اپنے کال سینٹرز تو سارے کے سارے کال سینٹر جو ہیں وہ انڈیا کے پاس چلے گئے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ پاکستان میں وہ انفراسٹرکچر موجود ہونے کے باوجود پاکستان نے آئی پی فونز کو الاؤ نہیں کیا۔ اسی طرح جب بی پی او جو بیک آفس جو تھے ان کا جب کام شروع ہوا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پہ چونکہ ویجز بہت زیادہ ہائی ہیں۔ میں انگلینڈ کے اگر آپ کو مثال دوں تو یہ ارلی 2000 میں 250-300 پاؤنڈ جو تھے وہ پر ویک ویجز ہوا کرتے تھے، اور اگر ہم 100 روپے کا پاؤنڈ ایک لگا لیں تو 100 روپے کے پاؤنڈ میں وہ اگر 250 یا 300 پاؤنڈز پر ویک جتنا وہ ایک ویک کا وہ تنخواہ لیتا تھا کوئی بندہ کال سینٹر میں یا بیک آفس میں، وہی پورے مہینے کی تنخواہ بن جاتی تھی پاکستان کے اندر۔ وہ بڑی اچھی تنخواہ سمجھی جاتی تھی، 25-30 ہزار روپے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی کاسٹ بچانے کے لیے یہ سارے کال سینٹرز اور بیک آفسز یہ پاکستان، انڈیا اور اس جیسے جو غریب کنٹریز تھے وہاں پہ بھیجنے کی شروع کر دیے، کیونکہ وہاں پہ انہیں ٹھیک ٹھاک بچت ہوتی تھی۔ اگر آپ ان کا ایکسپینس بے شک بڑھا بھی دیں، وہ 2 ویکس کے آپ ویجز پورے مہینے پہ لگا لیں، پھر بھی انہیں 2 ویکس کے ویجز بچ جایا کرتے تھے۔ تو پاکستان نے کیا کیا اس ٹائم پہ، چونکہ مشرف دور تھا وہ اور انیشیل وہ ٹائم تھا 2000، 2001 اور 2002، تو انہوں نے تھے تو پروفیشنل ڈاکٹر عطاء الرحمان کی میں بات کر رہا ہوں، وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر تھے، انہیں ہی آئی ٹی کا پورٹ فولیو بھی دیا گیا۔ وہ کیمسٹری میں تو بہت اچھے ویل نون اسکالر ہیں، انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، ایون ہائر ایجوکیشن میں انہوں نے بہت کام کیا، لیکن وہ آئی ٹی کے لیے کچھ نہ کر سکتے اس وقت۔ اور اس کے بعد 2002 میں جب نئی حکومت مشرف صاحب نے جب الیکشن کرائے تھے، اس کے بعد نئی حکومت آئی تھی، اس میں اویس لغاری کو آئی ٹی کا منسٹر بنا دیا۔ اویس لغاری صاحب نے بھی اتنا کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا۔ تو ہم نے وہ ایک ریولوشن تھا آئی ٹی کا، بیک آفس کا، کال سینٹرز کا، وہ ہم نے ایک اپرچونٹی بہت بڑی مس کی آج سے 20 سال پہلے۔ اب اس کا نقصان کیا ہمیں بھگتنا پڑا کہ انڈیا کی اور پاکستان کی اگر آئی ٹی ایکسپورٹ کا موازنہ کیا جائے تو پاکستان اس وقت اراؤنڈ $5 بلین ایکسپورٹ کر رہا ہے آئی ٹی پروڈکٹس میں۔ میں آفیشیل آپ کو سٹیٹس نہیں بتا رہا کیونکہ آفیشیل جو ہیں وہ تھوڑے سے کم ہیں، لیکن ان آفیشلی اٹس اراؤنڈ $5 بلین پر ایئر ہے۔ اب اگر انڈیا کی ایکسپورٹ دیکھیں ہم آئی ٹی کی تو وہ 100 بلین سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ یہ میں سٹیٹس جو ہیں آج سے 2-3 سال پہلے کے سٹیٹس بتا رہا ہوں، کیونکہ جو آفیشیل پاکستان کے سٹیٹس ہیں وہ کبھی فگر آؤٹ ہو ہی نہیں پائے۔ مطلب اس کو چھوڑیں، اس بحث میں نہیں پڑتے کہ کیوں نہیں فگر آؤٹ ہوئے، لیکن وہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو تقابلی جائزہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہاں پہ $5 بلین اور کہاں پہ $100 بلین، تو یہ فرق آ گیا، اور یہ فرق صرف ایک اپرچونٹی مس کرنے کی وجہ سے آیا۔ اب ہم 20 سال بعد پھر اسی دورائے پہ کھڑے ہیں اور ہمارے سامنے بلاک چین کی ٹیکنالوجی آ چکی ہے، ہمارے سامنے میٹاورس کی ٹیکنالوجی ہے، NFTs سے لوگ بلینز آف ڈالرز کما رہے ہیں۔ اسی طرح کرپٹو کرنسی کا بہت بڑا طوفان آ رہا ہے جس کو ہم لیگلائز نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کافی سارے ہرڈلز بھی ہیں، FATF ہمارے سر پہ کھڑا ہے کہ جو ٹریول فائنانسنگ ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ کرپٹو کے ذریعے، چونکہ اس میں ریگولیشن نہیں ہوتی، ڈیسنٹرلائزڈ ہے، وہ کوئی بھی اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہے، تو اس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ کوئی جو دہشت گرد ہیں ان کو شاید
فنڈنگ نہ مل جائے یا کسی طرح سے غلط طریقے سے استعمال نہ ہو جائے، اس لیے ہماری حکومت ڈرتی ہے. لیکن باقی ملکوں نے بھی تو اس کو لیگلائز کرنا شروع کر دیا ہے. بیلاروس کی ایگزامپل دو کہ پورے کا پورا کنٹری جو ہے وہ بلاک چین پہ چلا گیا. وہ اس کے بینکنگ سسٹم، اس کا ایسٹ ٹریکنگ، ایوری تھنگ، رجسٹریشن، آئی ڈیز، سب کچھ وہ بلاک چین پہ چلا گیا. تو ہمارا بھی نادرا جو ہے وہ ڈیجیٹل آئی ڈیز کریٹ کر رہا ہے اور وہ کافی حد تک بلاک چین کو استعمال کر رہا ہے. اسی طرح ہماری ای وی ایم مشینز جو ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز، یہ بھی بلاک چین پہ ہیں. تو کیوں نہ ہم پورے کے پورے کنٹری کو اس طریقے سے لیگلائز کریں، ایسی ریگولیشنز لے کے آئیں کہ ہم یہ جو اپرچونٹی آ رہی ہے اس کو ہم مس نہ کریں. دیکھیں، ہمیں نہ کرتے ہوئے بھی اس ٹیکنالوجی کو اپنانا ہے. کرپٹو یا ڈیجیٹل کرنسی، اس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہی کرنا ہے، ہر حالت میں اڈاپٹ کرنا ہے. کیونکہ میں آپ کو اس کی ایگزامپل اس طرح سے دیتا ہوں کہ اگر جو چائنا، امریکہ، یورپین کنٹریز جنہوں نے اس کو لیگلائز کر دیا، اگر وہ ڈیجیٹل کرنسی میں یا کرپٹو میں ڈیل کرتے ہیں تو ہمارا بینکنگ سسٹم جب اس ٹرانزیکشن کو انٹیگریٹ ہی نہیں کرے گا، اس کو فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کر پائے گا، تو ان سے بزنس کیسے کرے گا؟ تو اس کے علاوہ ہماری جو پبلک ہے وہ بہت زیادہ اس میں پوٹینشیل ہے. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ڈیجیٹل ایسٹس کو بڑی آسانی سے بیچ کے ملینز بلینز آف ڈالرز کما سکتے ہیں، ڈالرز میں. ٹھیک ہے، تو کیوں نہ ہم انہیں اپرچونٹی دیں کہ وہ اس ریولیوشن سے فائدہ اٹھائیں. میٹاورس کے لیے جو ایسٹس ہیں، ڈیجیٹل ایسٹس ہیں، ہمارے یہاں گرافک ڈیزائنر، ہمارے یہاں اینیمیٹرز، بے شمار ٹیلنٹ ہے ہمارے یہاں، اور ان کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی ہے، ان کے پاس کمپیوٹرز بھی ہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ اپنی صلاحیتوں کو منوانا چاہتے ہیں، منوا بھی رہے ہیں بہت زیادہ. لیکن اگر ہم نے یہ ہرڈلز کریٹ کی کہ ہم اپنی ایجنسیز کو جو ہے یہ ریگولیشن نہ ہونے کی وجہ سے کھلی چھٹی دے دیتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اگر میٹاورس کے لیے این ایف ٹیز بیچ رہا ہے تو اس کو اگر پیمنٹ جو ہے کرپٹو میں ہوتی ہے تو وہ اپنے بینکس کو منگوا نہیں سکتا. اگر وہ تھرڈ پارٹی کوئی سولوشن لیتا ہے تو بینک اس کا اکاؤنٹ فریز کر دیتا ہے. اگر وہ بینک اکاؤنٹ نہیں بھی فریز ہوتا تو پتہ چلتا ہے جی ایف آئی نے اسے اٹھا لیا کہ آپ نے یہ کرپٹو میں کیوں بزنس کیا. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو ریگولرائز کرنا ہے. آپ لوگ جو ہیں، جو انفلوئنشل لوگ اگر میری بات سن رہے ہیں تو اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. اگر کسی طرح کا کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں، آپ ہم لوگوں سے پوچھیں اور بالکل ہم ہیلپ کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ یہ اپرچونٹی ہم مس نہیں کریں گے. تو بس آج کی یہ ویڈیو تھی. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر بات ہوگی. اللہ حافظ.